جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرامن انقلاب لے کے آئے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے آپ نے اپنے آپ کو منوایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 40 سال کے اندر یہ ایک انقلاب تھا۔ العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، محرم الحرام کا جو مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اس مہینے کے اندر اس کی ابتدا بھی قربانی ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت، اور اس حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ اس کے بعد 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، واقعہ کربلا کا ہونا، اور لہذا یہ انہی شہادتوں کا سلسلہ ہے کہ جس کی ابتدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، آپ کی قربانیاں، اور پھر حضرت حمزہ سید الشہداء، جن کو سید الشہداء کا لقب دیا گیا، اور احد کے شہداء، اور پھر اس کے بعد پھر شہادتوں کا سلسلہ چلتے چلتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح سے پھر حضرت حسین اور ان کا خاندان۔ یہ شہادتوں کا سلسلہ ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے جاری اور ساری ہے، اور شہادت ایک بہت بڑا عظیم مرتبہ ہے، شہادت ایک بہت بڑا مقام ہے، جو مقام حمد ہے۔ یعنی مقام حمد سے مراد کیا ہے کہ اس مقام کی تعریف کی جاتی ہے اور اس کی ستائش کی جاتی ہے۔ اس کو جو شہید ہو جاتا ہے اس کو ایک اللہ تعالیٰ اعزاز عطا فرماتے ہیں، اور اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بہت بڑا اعزاز بنایا ہے، شہید کی موت کو۔ تو ناظرین، واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اور شہادتوں کا سلسلہ، اس پر انشاءاللہ ہماری یہ محرم الحرام میں ہم گفتگو کریں گے۔ اور میں ہر سال ہمیشہ اس عنوان پہ گفتگو کرتا ہوں جب سے الحمدللہ اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے ٹی وی پہ شو کرنے کی، اور آپ حضرات کو ہمیشہ بیان کرتا ہوں اور سمجھاتا ہوں، اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں شہدائے کربلا کو اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت کو۔ تو لہذا ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا۔ آج آپ حضرات کے سامنے میں تھوڑا سا ایک پس منظر بیان کروں گا۔ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، ایک بہت بڑا انقلاب تھا جس کو انقلاب نبوی کہا جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، جب بھی کوئی انقلاب آتا ہے، جب آپ کسی کو چیلنج کرتے ہیں، یعنی جو ایگزسٹنگ نظام ہوتا ہے نا، سسٹم ہوتا ہے، جب آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں نا، تو جن کو چیلنج کیا جاتا ہے ان کی طرف سے ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے۔ ایک انقلاب کا رد انقلاب بھی ہوتا ہے، ایک کاؤنٹر جس کو ریولوشن کہا جائے، یعنی ریولوشن کا ایک کاؤنٹر ریولوشن بھی ہوتا ہے۔ تو وہ جو افراد ہوتے ہیں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرامن انقلاب لے کے آئے، آپ کا انقلاب جو تھا، عام طور پہ آج کل لوگ انقلاب کا لفظ سنتے ہیں، اور جیسی کہا جائے کہ بھئی خلاف راشدہ کا انقلاب لایا جائے، انقلاب نبوی لایا جائے، یا اس طرز کا انقلاب لایا جائے، تو لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور خوف زدہ ہو کے وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی انقلاب کا مطلب ہوتا ہے کہ خون ریزی کرنا، قتل و غارت گری کرنا، اور جو ہے تباہ و برباد کر دینا، جلا دینا، ختم کر دینا۔ یہ اسلامی انقلاب کا پس منظر یہ نہیں ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب لائے وہ ہرگز ایسا انقلاب نہیں تھا۔ اس انقلاب کے اندر جسموں کو فتح نہیں کیا جاتا تھا، اس انقلاب کے اندر لوگوں کے دلوں کو فتح کیا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پرامن تھی، اور آپ نے پرامن طریقے سے اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے آپ نے اپنے آپ کو منوایا۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال، اور اس 63 سال کی عمر میں 23 سالہ دور ہے ناظرین، وہ تو ہے دور نبوی، اور جس کے اندر آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے، جس میں آپ نے پورا یہ جو اسلامی انقلاب جو نظر آتا ہے وہ یہ اس کا 23 سالہ دور۔ لیکن جو 40 سالہ دور ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے جب تک آپ کو نبوت ملی، یہ 40 سالہ دور، اس دور کے اندر آپ نے کردار سازی کی، آپ نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنی حسن سیرت کے ذریعے سے آپ نے لوگوں کے دلوں کے اندر اپنا ایک مقام بنایا، آپ کا ایک رتبہ تھا۔ اور اس دور میں اس وقت تو آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن مکہ کا ہر شخص جو مکہ کے اندر رہتا تھا، چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے تعلق ہو اس کا، اور کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، کوئی یعنی امیر غریب غلام ہو، کوئی بھی ہو، وہ سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، آپ کی رسپیکٹ کرتے تھے، آپ کی عزت کرتے تھے، آپ کا احترام کرتے تھے۔ کیوں کہ آپ کا اخلاق اتنا زبردست اعلیٰ درجے کا تھا، آپ کا جو کردار تھا اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے اپنے آپ کو مکہ کے لوگوں کے اوپر پیش کیا تو آپ نے پوچھا ان سے، آپ نے اپنا کردار پیش کیا کہ کہ تم لوگوں نے مجھے کیف وجدتمونی، کہ تم لوگوں نے مجھے کیسا پایا، کہ آپ یعنی یہ بہت بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے ناظرین، یہ بہت بڑے کردار کا جو مالک ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ بھائی بتاؤ کیف وجدتمونی، تو سب نے کہا کنتو وجدتک صادقا امینا، کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا۔ ناظرین یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، اور یہ انقلاب ہے آپ کا کہ آپ نے لوگوں کے زبانوں سے نکلوایا کہ بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا۔ سب نے کیا کہا کہ آپ کو ہم نے صادق اور امین پایا۔ ناظرین یہ دو چیزیں ہیں، یہ دو چیزیں اگر کوئی شخص اختیار کر لے، چاہتا ہے نا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کروں، آپ کے اسوہ حسنہ کو اپناؤں، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے اندر سچائی کو پیدا کرے، اپنے اندر جو ہے دیانتداری کو پیدا کرے۔ دیانتداری یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہلوایا کہ بتاؤ، وہ اس لیے کہ کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ سے جو کلام آپ کی زبان مبارک سے جاری کروانا تھا، تو کل کو یہ نہ ہو کہ یہ لوگ کہیں کہ یہ تو جھوٹا تھا، یہ تو افطرا بازیاں کرتا تھا، کہانیاں گھڑتا تھا، اور ادھر ادھر کے قصے کہانیاں ملا کر یہ جو ہے وہ واقعات بیان کیا کرتا تھا، تو یہ جھوٹا آدمی ہے، اور جھوٹے آدمی پہ کوئی تھوڑی اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے ان کی زبانوں سے یہ بات جاری کروائی کہ کنت صادقا، آپ نے فرمایا میں سچا ہوں، تو وجدتک صادقا، ہم نے آپ کو سچا پایا۔ کیوں کہ قرآن پاک کی تلاوت آپ کے منہ سے جاری ہونی تھی، تاکہ کل کو یہ نہ ہو کہ وہ یہ کہیں کہ آپ جھوٹے ہیں۔ نہیں، کل تک تو آپ کہتے تھے کہ سب سے سچا۔ مثال کے طور پہ میں ایک آرگومنٹ پیش کر رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پڑھ کر سنانا شروع کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو کسی نے یہ نہیں کہا یہ جادوگر ہے، یہ جو ہے وہ کہا کہ کون ہے، یہ مجنون ہو گیا ہے، یہ کوئی دیوانہ ہو گیا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ نہیں، کیونکہ وہ تو آپ کی سچائی کو تسلیم کر چکے ہیں، لیکن اب حقیقت ماننے کو تیار نہیں، کیونکہ عصبیت غالب آ گئی ہے۔ جو اقتدار تھا اور جو مزے حاصل تھے، کہتے ہیں نا جو اسٹیٹس کو کے جو ایک پورا کنٹرول ہوتا ہے نا، تو وہ اگر اس کو تسلیم کر لے تو اس کو تو وہ اپنے سارے مفادات جو ہیں ان کو قربان کرنا پڑتا ہے، تو اب وہ اس بات کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب آپ نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھے یہ امانت دی گئی ہے رسالت اور قرآن تم تک پیش کرنے کی، تو وہ آپ کو کیسے خائن کہہ سکتے تھے؟
خائن تو کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ انہوں نے تسلیم کیا کہ آپ امین ہیں۔ تو لہذا ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 40 سال کے اندر یہ ایک انقلاب تھا۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے میں نے حضور کی سیرت پر چلنا ہے اور حضور کی اسوے پہ عمل کرنا ہے، تو اس کو سب سے پہلے اپنے کردار پر محنت کرنی ہوگی، کردار سازی کرنی ہوگی۔ اور سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے کہ اس کو سچائی کو اختیار کرنا ہوگا۔ اگر ایک انسان سچا نہیں ہے، جھوٹا ہے، تو پھر تو اس کے اوپر تو کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا، اس کی تو کسی صحیح بات کو بھی کوئی تسلیم نہیں کرے گا کیونکہ وہ تو جھوٹا ہے۔ تو لہذا دوسرے نمبر پہ اپنے آپ کو پر جو محنت کرنی ہے اپنی امانت داری کی، کہ آپ امین ہوں، خائن نہ ہوں، کیونکہ خیانت کرنا جو ہے مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ تو لہذا دو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ناظرین جب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اب وہ جو اعلان تھا کہ آپ نے جب سب کو جمع کر کے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تم میری رسالت کو تسلیم کرو اور اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو لہذا ناظرین یہ موقع تھا کہ اب اس جو رد عمل آنا شروع ہوا۔ رد عمل کیا آنا شروع ہوا کہ تکالیف کے ذریعے سے، پریشانیوں کے ذریعے سے، مصیبتوں کے ذریعے سے جو اس وقت کے حربے ہو سکتے تھے وہ سارے حربے استعمال کیے، جو آج کل کے دور میں بھی ہے کہ سب سے پہلا کیا ہوتا ہے کہ انسان کو جو ہے لالچ دی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو بھی لالچ دی گئی کہ بھئی آپ جو ہے اگر چاہیں، دیکھیں انسان کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ بہت سارے لوگوں کی کمزوری پیسہ ہوتا ہے کہ بھئی پیسہ پیش کیا جاتا ہے تو وہ پیسے کے لیے جو ہے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں اور پیسے کے ذریعے سے جو ہے وہ کرپشن کرتے ہیں۔ تو لہذا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ بھئی اگر آپ مالدار ہونا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اتنا مال دیتے ہیں کہ آپ مکہ کے مالدار ترین شخص بن جائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، اب پیسے کا بھی انکار ہو گیا۔ تیسرے درجے میں کہا کہ بھئی اگر آپ انسان جو ہے وہ غلط کام کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کرتا ہے، کیوں کہ اس کو عہدہ چاہیے ہوتا ہے، اس کو اختیار چاہیے ہوتا ہے، اس کو اقتدار چاہیے ہوتا ہے، اس کو بادشاہت چاہیے ہوتی ہے، امارت چاہیے ہوتی ہے، تو کہا ہے محمد اگر تم چاہتے ہو تو ہم تمہیں جو ہے اپنا امیر بنا لیتے ہیں، سردار بنا لیتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ اب تیسرے درجے میں دیکھیں انسان کی کمزوری عورت ہوتی ہے، تو کہا ہے محمد کہ اگر آپ چاہتے ہو تو یعنی مکہ کی 10 خوبصورت ترین جو خواتین ہیں ان کو آپ کے نکاح میں دے دیتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کا بھی انکار کر دیا۔ اور چوتھے درجے میں کہا کہ اگر آپ بیمار ہو گئے ہو، اگر آپ کے ساتھ کوئی دماغی مرض ہو گیا ہے تو ہم آپ کا علاج کروا دیتے ہیں، تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ اب دیکھیں حضور نے فرمایا کہ اگر تم میرے سیدھے ہاتھ پہ چاند رکھ دو اور الٹے ہاتھ پہ سورج رکھ دو تو میں پھر بھی جو ہے یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا نہیں چھوڑوں گا، یہ جو پیغام مجھے دیا گیا ہے اس پیغام کو میں پہنچاؤں گا۔ ناظرین یہ ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کا مقام۔ اب جب جو قوتیں تھیں، جن قوتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کیا تھا، جب انہوں نے دیکھ لیا کہ لالچ بھی کام نہیں آئی، ہر قسم کے عہدے، ہر قسم کی چیزیں پیش کی گئیں، اور جب بھی آپ باز نہیں آئے تو اب دوسرا حربہ کیا ہوتا ہے ناظرین؟ دوسرا حربہ ہوتا ہے کہ تشدد کیا جائے، خوف دلایا جائے، اور جو ہے آپ پر تشدد کیا گیا، آپ کو ہر قسم کی جو ہے وہ تکالیف دی گئیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی حق بات کہتے رہے۔ ناظرین اس کے بعد تیسرا درجہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک تو تشدد میں ہی آتا ہے نا، سوشل بائیکاٹ کرنا، شیب ابی طالب کے اندر یہ ساری چیزیں تشدد کے اندر آتی ہیں، اور خوف کے اندر آتی ہیں کہ بیٹیوں کو طلاق دلوا دی اور ہر قسم کے حربے استعمال کیے۔ لیکن سب سے آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ جب دیکھتی ہیں قوتیں کہ بھئی اب یہ شخص رکنے والا نہیں ہے، اس کا پیغام اور اس کا جو انقلاب ہے وہ کنٹینیوسلی پھیل رہا ہے، تو پھر آخری درجے میں کوشش کی جاتی ہے کہ اس شخص کو راستے سے ہٹایا جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو لہذا اب سازش کی گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی، سازش کی گئی آپ کو راستے سے ہٹانے کی۔ اب دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پلاننگ کر لی گئی کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اب آپ ہجرت کر جائیں، اب آپ مکہ المکرمہ کو چھوڑیں اور آپ مدینہ منورہ چلے جائیں۔ تو ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چلے گئے۔
اچھا اس پورے جب آپ مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جو ہے اب مکہ کے لوگ جو ہے ان کو آپ 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ فتح مکہ کے دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے، اگر ان مکہ کے لوگوں کو پتہ ہوتا کہ کچھ سال کے بعد یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو انتہائی قسم و پرسی کی حالت کے اندر اور یہ مکہ سے نکل کے مدینہ گئے اور یہ واپس اس صورتحال میں آئیں گے، فاتح بن کے آئیں گے اور پورا سرزمین حجاز ان کے ماتحت ہوگا، تو آپ مجھے بتائیں تو وہ کیا ان کے تصور میں تھا ایسا؟ ورنہ تو وہ تو ان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ انقلاب اتنی تیزی کے ساتھ پھیل جائے گا۔ تو لہذا اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ ناظرین، مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی جماعت پہلے سے تیار کی ہوئی تھی۔ انصار کی جماعت نے مہاجرین کا استقبال کیا، مواخات ہوئی اور ان کو قرار دیا، ان کو ٹھکانہ دیا۔ اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو آپ کہا کرتے تھے اللہم اغفر للانصار، اے اللہ تو انصار کی مغفرت فرما، اللہم اغفر للانصار، اللہم اغفر للانصار 3 دفعہ آپ کہا کرتے تھے، اور پھر جا کے کہتے تھے فاغفر للمہاجرین کہ اللہ تو مہاجرین کی بھی مغفرت فرما۔